اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم فرض کیے گئے تم پر الصیام روزے کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں یا ایہا الذین میں حرف ندا ہے۔ ندا کہتے ہیں کسی کو بلایا جائے گا، اردو میں اے کر کے بلایا جاتا ہے، او فلاں، پنجابی میں اوئے، یہ حرف ندا ہے۔ تو یا ایہا الذین یہ بھی ایک حرف ندا ہے۔ حرف ندا کی مختلف اقسام ہیں اور ان میں سے ایک قسم ہے ندائے مدحت، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو۔ دوسری اس کی قسم ہے ندائے مذمت، جیسے ارشاد خداوندی ہے کہ یا ایہا الکافرون، یعنی ایسی ندا جس کو بلایا جائے اس کی مذمت بیان کی جائے۔ تو سورہ کافرون میں اس کی مثال ہے کہ یا ایہا الذین، یا ایہا الکافرون، اے کافرون۔ تیسری قسم ہے ندا کی ندائے رحمت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے، اے میرے بندو جنہوں نے زیادتیاں کی اپنے نفسوں پر۔ چوتھی قسم ہے ندا کی ندائے وحشت، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 22 ہے، اور ندا دی انہیں ان کے رب نے، کیا نہیں منع کیا تھا میں نے تمہیں۔ نمبر 5 ہے ندائے نسبت، یعنی ندا کی جائے کسی نسبت سے۔ اس کی مثال قرآن مجید میں ہے یا بنی اسرائیل، اب اسرائیل کی طرف نسبت کی جا رہی ہے۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یہاں پر اولاد کی نسبت آدم کی طرف کی جا رہی ہے۔ اور نمبر 6 ہے ندا کی قسم ندائے جنسیت، اس کی مثال سورہ الانفطار میں ہے، ارشاد خداوندی ہے یا ایہا الانسان، اے انسان۔ اب یہ ندا کے حوالے سے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت قول ہے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم مذکورہ بالا آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا میں 3 حروف ندا موجود ہیں۔ ایک ہے یا، یعنی یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یا ایہا الذین یہ ایک ندا ہے، لیکن مولا علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں 3 ندا ہیں، ایک یا، دوسرا ایو، اور تیسرا ہا۔ یا ایو ہا، یا سے نفس کو ندا دی جا رہی ہے، بندے کا جو نفس ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یا سے نفس کو ندا دی جا رہی ہے، ایو سے جان کو ندا دی جا رہی ہے، اور ہا سے قلب کو ندا دی جا رہی ہے۔ جبکہ الذین اشارات ہے اور آمنو بشارت ہے، اور اسی کے معنی یہ ہیں کہ اے نفس خدمت کے لیے بارگاہ الہی میں حاضر ہو، نفس کو، اے نفس خدمت کے لیے بارگاہ الہی میں حاضر ہو، اے جان قرب الہی کے ساتھ سرفراز ہو جاؤ، اور اے قلب یعنی اے دل جمال الہی کے مشاہدہ کے نزدیک ہو جا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ لفظ یا ایہا الذین یہ جو ہے اس میں 3 ندائیں ہیں، اور تینوں کو بندے کے نفس کو ندا دی جا رہی ہے، بندے کی جان کو ندا دی جا رہی ہے، اور بندے کے دل کو ندا دی جا رہی ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ ندا کی 2 قسمیں ہیں، ایک ندائے علامت ہے
جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے یا آدم یا ابراہیم یا داؤد، اے آدم اے ابراہیم اے داؤد. اور دوسری ندائے کرامت ہے. کرامت کہتے ہیں عزت، تکریم، مرتبہ. اور دوسری ندائے کرامت ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے یا ایھا النبی، سورہ الاحزاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ندائے علامت کے ساتھ خطاب فرمایا، یعنی ان کا نام لے کر، یا آدم ہو، یا ابراہیم ہو، یا داؤد ہو، یا موسیٰ، یا عیسیٰ. لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئی تو کرامت کی ندا کے ساتھ بلایا، یا ایھا النبی، یا محمد نہیں پورے قرآن میں، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ندائے علامت کے ساتھ خطاب فرمایا، جبکہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ندائے کرامت کے ساتھ خطاب فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور وسیلہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بھی ندائے کرامت کے ساتھ خطاب فرمایا. امت کے لیے کرامت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ عام ندا نہیں ہے، یہ ندائے کرامت ہے. کتبہ کا معنی فوردہ، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے تم پر روزے. چونکہ روزے کی ادائیگی ایک سخت اور مشکل عبادت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم. صرف تم پر ہی نہیں ہے، تم سے پہلی قومیں بھی روزے رکھتی آئی ہیں. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183. جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، یعنی ہم نے صرف تم پر روزہ فرض نہیں کیا بلکہ تم سے پہلے ساری امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا. سابقہ امتوں میں سے بعض امتوں پر 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا، ہمارے لیے فرض نہیں ہے. ہمارے لیے وہ جو روزے کچھ فرض تھے پہلے، رمضان المبارک کے روزے جب فرض ہوئے تو ان سب روزوں کی فرضیت منسوخ ہو گئی، وہ پھر فرض نہیں رہے، وہ نفل بن گئے. لیکن کچھ امتوں کے لیے 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا. بعض امتوں پر ایام بید کے روزے فرض تھے، 13، 14، 15 چاند کی، ہر مہینے 3 روزے ایام بید کے روزے فرض تھے. اور بعض امتوں پر 3 ماہ کے روزے فرض کیے گئے تھے، جبکہ تم پر صرف 1 ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں. لیکن علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ 1 مہینے کا بھی جو روزے ہیں یہ برابر ہے مصطفیٰ کریم کی نسبت سے. رب العالمین نے ثواب میں پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا کر دیا. کیسے؟ اس لیے کہ اس امت کے لیے 1 نیکی کرے تو ضرب 10. اب 30 روزے ہوئے تو ضرب 10 کتنے بنے؟ 300 سال کے روزے وہ بن گئے. اور 6 روزے شوال کے، 360 دن اسلامی سال کے 360 دن ہیں. تو گویا کہ روزے صرف رکھے گا 30 ماہ رمضان کے اور 6 شوال کے، حضور کا غلام اور امتی. لیکن حضور کی نسبت سے ثواب اتنا ملے گا جیسے اس نے پورا سال ہی روزے رکھے ہیں. تو جب کہ تم پر صرف 1 ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے. نفس کو کھانے پینے اور جماع سے مقصود یہ ہے کہ تم اس روزے کے ذریعے متقی بن جاؤ، جیسا کہ ارشاد خداوندی لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ارشاد ہے من اکرم رمضان فقد اکرم سبحانہ. جس آدمی نے رمضان المبارک کی تکریم کی اس نے گویا اللہ سبحانہ کی تکریم کی. روزے کی کچھ آداب بھی ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھ لیا اور شام کو چھوڑ دیا. نمبر 1، دن کا زیادہ تر وقت گوشہ نشینی کی حالت میں گزارے تاکہ کسی غیر شرعی امر اور نامحرم کی طرف نظر کرنے سے محفوظ رہے. اگر کام پہ چلا گیا تو مزید بہتر ہے، نہیں گیا فارغ ہے تو گوشہ نشینی اختیار کرے گا تاکہ گناہ کا موقع ہی نہ ملے. نمبر 2، بری مجلس اور بروں کی ہم نشینی سے احتراز کرے. روزہ رکھا ہوا ہے تو مزید احتیاط کرے تاکہ اس کا دل مشوش نہ ہو. نمبر 3، لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کم کر دے. روزے کی محنت جو ہے ایویں ہی بھوک پیاس نہ اس کے کھاتے میں ہو اور اس کو ملے کچھ نہ. تو کہتے ہیں کہ
آداب ہیں، کوئی ضروری نہیں، مطلب آداب وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کی احتیاطیں ہوتی ہیں، وہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن احتیاط ہے کہ تم اتنی محنت کر رہے ہو تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے جس سے روزہ خراب ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کم کر دے تاکہ فضول باتوں سے بھی محفوظ رہے۔ نمبر 4، کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرے۔ اگر کھجور نہ ملے تو پانی کے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من افطر علی الماء کتب اللہ تعالی بکل شعرۃ علی جسدہ عشرۃ حسنات، فرمایا ومحیا عنہ 10 سیئات ورفع 10 درجات۔ جو آدمی پانی کے ساتھ روزہ افطار کرے اللہ تعالیٰ اس کے بدن پر موجود ہر بال کے عوض اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 برائیاں مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ نمبر 5، حلال مال کے ساتھ روزہ افطار کرے۔ اگر کسی کو اپنے رزق کی حالت کے متعلق شک ہو تو اس کے ساتھ بھی روزہ افطار نہ کرے، بلکہ قرض لے قرض لے کر اس کے ساتھ روزہ افطار کرے اور اسی کے ساتھ روزہ رکھے۔ 1 مہینے کا کھانا پینا جو ہے وہ کسی سے قرض لے اگر اس کا مال مشکوک ہے تو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سارے دن کی محنت جو ہے وہ ضائع نہ چلی جائے، تو قرض لے اس کے ساتھ روزہ افطار کرے تاکہ روزے کی مشقت ضائع نہ ہو جائے۔ نمبر 6، افطاری کے وقت معمول سے زیادہ کھانا نہ کھائے۔ ایسا نہ ہو کہ جناب سحری تک بندہ فل ہی ہو، تو تراویحوں سے بھی جائے اور نماز سے بھی جائے اور جناب ایک ہی گھوکی اتنا کھایا جائے کہ وہ بستر سے اٹھ ہی نہ سکے، تو یہ روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ روزہ کا مقصد اصل میں تب حاصل ہوتا ہے کہ بندہ عام روٹین میں جو صبح شام کا کھانا کھاتا ہے نا، سحری اور افطاری، بس وہ روٹین رکھے تاکہ جو کمی اس کے اندر غذا کی کمی کی وجہ سے ہوئی ہے وہ جسم کو محسوس ہو۔ مہینہ ہی ہے نا، گزر جانا ہے، تو بندہ روزہ سمجھ کے آگے پیچھے 1 روٹی کھائے اور سحری کے ٹائم 3 دن کھایا جائے تو اس روزے کا وہ مقصد تو حل نہ ہوا۔ تو افطاری کے وقت معمول سے زیادہ کھانا نہ کھائے۔ نمبر 7، اکیلے بیٹھ کر روزہ افطار نہ کرے بلکہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ مل کر روزہ افطار کرے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا صمتم فافطروا مع اہلکم واولادکم فإن من افطر مع اولادہ فلہ بکل لقمۃ ثواب عتق رقبتہ۔ جب تم روزہ رکھو تو اسے اپنے اہل و اولاد کے ساتھ افطار کرو، کیونکہ جو آدمی اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر روزہ افطار کرتا ہے اسے ہر لقمہ کے عوض 1 غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ روزے کا ثواب الگ ہے، یہ ثواب ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کو، یہ الگ ثواب ہے۔ نمبر 8، انسان سحری و افطاری کے وقت جس قدر کھانا کھائے اس کے مطابق راہ خدا میں صدقہ کرتا رہے تاکہ روزے کے ساتھ ساتھ صدقے کا ثواب بھی حاصل ہوتا رہے۔ نمبر 9، سحری کے وقت دل نہ بھی ہو تو کم از کم 1 لقمہ ضرور کھائے، کیونکہ حضور نے فرمایا تساہروا فإن لکم بکل لقمۃ منہا ثواب عبادت 60 سنۃ۔ سحری کیا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں سے ہر لقمے کے عوض 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ نمبر 10، ایک کھانا اپنے پیٹ کے لیے اور ایک ثواب الگ۔ اس لیے ایک اور جگہ پہ حضور فرماتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے لقمے لے کر کھایا کرو تاکہ لقمے زیادہ بنے، تمہاری نیکیاں زیادہ بن جائیں۔ نمبر 10، سحری کھانے میں تاخیر کرے اور افطاری کرنے میں جلدی کرے۔ جلدی سے مراد یہ نہیں کہ سورج کھڑا ہو اور وہ افطاری کر دے۔ کچھ لوگ احتیاط بغیر کسی وجہ کی احتیاط کرتے رہتے ہیں، یعنی سورج غروب ہو گیا، ٹائم ہو گیا، پھر بھی کہتے ہیں نہیں جی 5 منٹ زیادہ احتیاط، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ سحری کھانے میں تاخیر کرے اور افطار کرنے میں جلدی کرے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ثلاثۃ من سنن المرسلین تاجیل الافطار و تاخیر السحور و وضع الیمین علی الشمال۔
3 امور اللہ تعالیٰ کے سارے رسولوں کی سنت ہے: روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا، سحری کھانے میں تاخیر کرنا، نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر باندھنا۔ نمبر 11، افطار کے وقت درج ذیل دعا مانگے۔ جو بھی یاد ہو مانگ لے۔ ویسے حضور نبی کریم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہی دعا مانگا کرتے تھے: یا واسع المغفرۃ اغفر لی ذنبی العظیم فإنہ لا یغفر الذنوب العظیم الا رب العرش العظیم۔ اے وسیع بخشش کے مالک، میرے عظیم گناہوں کو بخش دے، کیونکہ عظیم گناہوں کو عرش عظیم کا رب ہی بخشے گا۔ نمبر 12، سحری کے وقت 7 بار ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے: لا الہ الا اللہ ہو الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حی القیوم ہے، ہر نفس نے جو کمایا وہ اس کے سامنے ہے۔ تو یہ کچھ آداب تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح آداب کے مطابق روزہ رکھنے اور مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔